اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں، دل میں، اندر باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ آئے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں از سر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خالی نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے پیارے بہن بھائیوں، آپ خدا ان کے پیار کا کلام سنتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے ہیں جو میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہت خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو برکت دے، تاکہ آپ اس کی پیار میں، اس کی سمجھ میں بڑھتے چلے جائیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے اندر خدا کا پیار آتا رہے، تبدیلی آتی رہے، برکت ملتی رہے، خوش رہیں اور آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے رہیں۔ یہ میری دعا اپنے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے اور دے گا۔ اور آج جو کلام آپ سنیں گے اس کی وجہ سے آپ کی ہمت بہت بڑھ جائے گی، طاقت آ جائے گی۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا، ضرور ہوگا۔ کچھ ایسی باتیں دیکھی ہوں گی جن کو سن کر اور ایمان لانے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جسے خداوند یسوع مسیح کے پیار کا تجربہ ہوتا ہے، انوبھو ہوتا ہے، جہاں پیار ہوتا ہے وہاں چمتکار ہوتا ہے، جہاں محبت ہے خداوند یسوع مسیح کی وہاں معجزات ہیں، معجزے ہوتے ہیں۔
اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی جیسی پہلی تھی ویسی نہیں رہتی، وہ بدل جاتی، ایک تبدیلی آتی اور وہ تبدیلی جاری رہتی ہے، بدلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں یہ خدا دکھاتا رہتا ہے، اس کی محبت کی اور پہچان بڑھتی ہے، اور زیادہ ہم اس کے نزدیک آتے ہیں، اور زیادہ تبدیلی ہوتی۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاں خداوند کا پیار ہے وہاں اس کا چمتکار ہے۔ جسے بھی خداوند یسوع مسیح کے پیار کا تجربہ ہوگا اور وہ اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں سونپ دے گا، اس کے پیار کا یقین کر لے گا، اس کی زندگی میں ایک تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، وہ بدلنے لگتا ہے۔ وہ بہت بڑا چمتکار ہے کہ انسان اندر سے بدلنا شروع ہو جائے۔ اس کے پیار کی جو شکتی ہے اس کی وجہ سے پریورتن ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے، باہر نہیں، اندر ہوتی ہے۔ تبدیلی کی ضرورت انسان کے اندر ہے۔ ارے باہر سے کپڑے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ باتیں بنانے سے بات نہیں بنتی، اندر سے جب انسان تبدیل ہو جائے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا کلام ہے، اس نے کہا ہے دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ وہ تبدیلی ہے، پریورتن ہے۔ بہت زبردست کام ہے یہ کہ کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے، اس کے پیار کا یقین آئے اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پیار کا یقین کر کے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دے اور وہ اس کو بدلنا شروع کر دے۔ سب سے پہلی تبدیلی جو خداوند یسوع مسیح ہی کرتا ہے، اس کے لیے لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک نئی پیدائش ہوتی ہے، خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اٹوٹ۔ دنیا ترس رہی ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے بھائی بہن ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کیسی زبردست بھوک اور پیاس ہے ان کے اندر، کسی طریقے سے خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے۔ راستہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی ہے ایسا راستہ؟ ہے ایک راستہ، اسی لیے خداوند یسوع دنیا میں آیا ہے۔ وہ ایسا کام ہے جو وہی کر سکتا ہے، اسی نے کہا ہے۔ جو اس پر ایمان لے آئے، اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دے، تو اس کے اندر ایک چمتکار ہوتا ہے، اندر سے اس کی آتما کا نیا جنم ہوتا ہے، سب کچھ اندر سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ ہم ہمت نہیں ہارتے، اس کے بعد ہمت نہیں ہارتے ہم۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ جیسے جیسے ہماری یہ باطنی انسانیت زائل ہوتی ہے، بدلتی ہے، ویسے ویسے ہماری باطنی انسانیت، اندر کا انسان روز بروز نیا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بڑی بھاری تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ کوئی مذہب کی، دھرم کی تبدیلی نہیں ہے۔ دھرم تو آپ کو بتاتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، طاقت نہیں دیتا۔ وہ طاقت آپ کو کمانی پڑتی ہے، محنت آپ، بدلنا آپ کو ہے اپنے آپ۔ وہ بتائے گا، دھرم بتائے گا ایسا ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ اب سچ بولنے کی طاقت کہاں سے لائیں؟ ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، کیسے کریں؟ گندے خیالات نہیں ہونے چاہیے، کیسے روکیں انہیں؟ یہ تو آپ کو صرف دھرم بتا دے گا، شریعت آپ کو صرف بتاتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ شکتی کہاں سے لائیں؟ یہ چیز ہے جو خداوند یسوع مسیح آوازیں دیتا ہے لوگوں کو۔ میرا پیار دیکھو، میں بڑے پیار سے تمہیں بلا رہا ہوں، میرا پیار قبول کرو گے تو چمتکار ہوگا ایک تمہارے اندر، تبدیلی شروع ہو جائے گی، تم بدلنا شروع ہو جاؤ گے، تمہارا خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم ہو جائے گا، تمہاری زندگی کا راستہ تبدیل ہو جائے گا، تمہارا رویہ بدل جائے گا، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ تو کچھ چیزوں کا میں آپ کو ذکر سناؤں گا خدا کے کلام میں سے، جو بہت ہی بڑی تبدیلی ہے، جس کی سخت ضرورت ہے دنیا کو، مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، ہمارے گھروں میں اس کی ضرورت ہے۔
وہ پیدا ہو جاتی، وہ بدل جاتی، ورنہ ہم نفرت کے قبضے میں ہیں۔ جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہے وہ دوسرے کو گھنونا بس سمجھتا ہے، اس سے گھن کرتا، کہتا ہے یہ تو گندا آدمی ہے، یہ تو برا آدمی ہے، یہ تو چھوٹا ہے، یہ اس نے یہ غلطی کی، اس نے یہ گناہ، ان کو چھوٹا ذات کرتا، پیار نہیں کر سکتا ان کو وہ، اور اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں بھی ویسا ہی ہوں یہ اسے یاد نہیں رہتا کہ میں نے بھی گناہ کیے ہیں۔ وہ جو دوسرے کو نفرت سے دیکھتا ہے، اس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، وہ کتنا نفرت کے لائق ہے، وہ اسے نہیں دکھائی دیتا۔ وہ جب یسوع مسیح کے پاس آتا تب اسے پتہ لگتا ہے، تب اسے سب سے پہلے پتہ لگتا ہے کہ ارے میں تو اتنا گھنونا انسان ہوں، وہ مجھے اتنا پیار کر رہا ہے، وہ مجھے بدل رہا ہے۔ وہ کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ سب سے بڑی تبدیلی یسوع مسیح کے پاس آنے سے یہ ہوتی ہے کہ وہ محبت جو خدا یسوع مسیح میں ہے وہ اس آدمی کے اندر آنے لگے گی، اس عورت کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ ایسا لکھا، روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ ارے ترس رہی ہے دنیا اس چیز کے لیے، لوگوں کا گزارا نفرت سے ہے، نفرت کرو، نفرت پیدا کرو۔ یہ دنیا میں ہو رہا ہے، ایک قوم دوسری قوم سے نفرت کر رہی ہے۔ اتنے پیارے پیارے، ہر قوم میں ایسے پیارے پیارے لوگ ہیں، ایسے پیارے پیارے آپ کسی قوم کے بچوں کو دیکھو کتنے پیارے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے جائیں گے، ان کو سکھاتے جائیں گے، پھر وہ ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پیارے پیارے بچے، معصوم بچے، ان کو سکھا دیا جاتا ہے، وہ ان کو اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سب کچھ ستیہ ناش ہو رہا۔ خدا کے ساتھ کبھی کوئی تعلق پیدا نہیں ہو سکتا کسی کا جس کے دل میں نفرت ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ بے رحم کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ جو انسان گناہ پیتا ہے، پانی کی طرح پیتا ہے گناہ، ہر قسم کی بدی، جھوٹ، فریب، عیاشی، زناکاری، شہوت پرستی، جادوگری، یہ سارے کے سارے کام، کہاں وہ پاک خدا اور کہاں یہ ناپاکیاں؟ نہیں ہو سکتا تعلق پیدا۔ اسی لیے جو سب سے پہلی تبدیلی ہوتی ہے، خدا سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے روح القدس جو ہم کو بخشا گیا، جو خدا یسوع دیتا اپنا آتما، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ خدا کے کلام میں جس آدمی کو، خدا کے بندے کو سب سے بڑا نبی کہا گیا، سب سے بڑا نبی، وہ یوحنا ہے۔ کہا گیا ہے عورتوں سے پیدا اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں، تمہاری کھال تو دھل رہی ہے لیکن چال نہیں دھلے گی اس سے۔ ایک ہے جو مجھ سے بڑا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، وہ پوتر آتما دے گا تمہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس کے وسیلے سے جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، جو سوائے پاک روح کے اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ ہے خدا کی محبت، خدا کے لیے محبت، خدا جیسی محبت، جیسے خدا سب کو پیار کرتا ہے وہ محبت، وہ والی محبت جو بے لوث ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہے، وہ والی محبت دل میں ڈال دی جاتی۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ ایک آدمی جو نفرت کے قبضے میں ہے، ہر ایک سے نفرت کرتا ہے، جو بات کرتا ہے کڑوی کرتا ہے، سب کو برا بتاتا ہے، نقصان کرنے کو تیار ہے۔ اگر وہ اس دھرم میں ہے تو دوسرے دھرم والے سے نفرت کرے گا، رنگ دیکھ کے نفرت کرے گا، میں کالا ہوں، وہ گورا ہے، وہ گورا ہے، وہ ویسا ہے، ہر چیز یہ دوسرے ملک کا ہے، نفرت نفرت نفرت۔ اگر اسے خدا یسوع مسیح کے پیار کا تجربہ ہوا، چمتکار ہوگا، پریورتن ہوگا، تبدیلی ہوگی اور ہوتی چلی جائے گی۔ اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ نفرت نکل جائے گی، اس کے بجائے خدا کی محبت جیسے سما جائے گی، جیسے وہ محبت کے قبضے میں آ جائے گی، وہ میرا بھائی خود کی محبت کے قبضے میں آ جائے گا۔ تب اس کو پتہ لگتا ہے کہ خدا کی نزدیکی کیا ہوتی ہے، خدا کی قربت کیا ہوتی ہے، خدا کی عبادت کسے کہتے ہیں۔
وہ عبادت عادت نہیں ہوتی، اس کی عبادت محبت ہوتی ہے خدا سے، ہر ایک سے۔ تو سب سے پہلی تبدیلی، پریورتن جو ہوتا ہے، کوئی بھی شخص ہو، کسی مذہب کا، کچھ بھی مذہب وذہب کچھ نہیں ہوتا، سب اچھے، سب اچھی باتیں سکھاتے ہیں، لیکن اگر اس سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو بڑا روحانی سمجھوں، میں بڑا بھاری پادری بن گیا ہوں جی، میں یہ ہوں، تو بھائی وہ خدا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی تبدیلی، یا جس کو کہیں گے سب سے بڑا معجزہ کسی انسان کے اندر ہو سکتا ہے، کہ اس کے اندر سے نفرت نکل جائے، تاریکی دور، محبت کے قبضے میں، وہ سب کو پیار کر سکے۔ خدا کو پیار جو کرے گا وہ سبھی کو کرے گا پیار۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ خدا کو میں پیار کروں اور خدا کے لوگوں سے نفرت کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تبدیلی بہت بڑا پریورتن ہے۔ اسی کی لوگ گواہیاں دیتے ہیں، ہم تو بکتے تھے، گالیاں دیتے تھے، لڑتے تھے، مارنے کو تیار۔ ارے جب سے پیارا یسوع آیا ہمارے اندر پیار آ گیا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت دور ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ محبت خدا کے لیے ہوتی ہے، خدا کی خلقت کے لیے، چیزوں سے، جو کچھ خدا نے بنا کے اس دنیا میں، ہم سب چیزوں کو پیار کر سکتے ہیں۔ یہ خدا نے بنایا ہے، یہ خدا کی خلقت ہے۔ یہ شخص پتہ نہیں کون سے ملک میں پیدا ہوا ہے، لیکن مجھے اس سے پیار ہے کیونکہ خداوند نے اس کو بنایا ہے۔ ہم سب پیار کرنے لگتے ہیں، بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ارے بھائی، یہ ایک تبدیلی اگر کسی کی زندگی میں آ جائے تو دنیا والے اسے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ اسے ہوا کیا ہے۔ تب وہ کہے گا میں نے یسوع مسیح پر بھروسہ کر لیا، یقین کہ مجھے اندر سے اس نے نیا بنا دیا ہے، میرا خدا کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا، وہ محبت بھرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ جہاں خداوند کی محبت انسان کے دل میں آئے گئی، ایک نئی قسم کی طاقت اس کے اندر کام کرنے لگتی ہے، بڑی زبردست طاقت ہے وہ۔ اور وہ طاقت دوسروں کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ طاقت اس بدی کو برباد کرنے کے لیے ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہے۔ یہی نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہہ دیتا ہے خدا کی طرف سے کہ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب جو مرضی کرتے پھرو۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ خدا کے کلام کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ مددگار دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے، ایک نئی قسم کی طاقت ہوتی ہے، اور وہ طاقت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ جتنی باتیں ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہیں، ہم ان کی خلافت کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان چیزوں کو برباد کرتے ہیں۔ کیسے؟ طاقت دے دیتا ہے۔ کہیں لکھا ہوا بائبل میں ایسا؟ لو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ رومیوں کا خط دیکھیے، 8واں باب ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، پس آئے بھائیوں، ہم بہنوں بھی، ہم قرضدار تو ہیں جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو مرو گے، اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ نیست اور نابود کرنے کی طاقت، خدا سے محبت، بدی کو برباد کرنے کی طاقت، یہ تبدیلی آ جاتی، مارنے لگتا ہے ان تمام چیزوں کو۔ وہ کون سی جسم کے کام جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کو برباد کیا جاتا ہے۔ جسم، بدن سے جسم کے کاموں کو نیست اور نابود کر، وہ کون سے جسم کے کام ہیں جو برباد ہونے شروع ہو جاتے ہیں، طاقت آ جاتی ہے، آپ ان کو برباد کرنے لگتے ہو، وہ کون سی ہیں؟ ذرا دیکھو، ان کی یہاں فہرست دی ہوئی ہے، اور اگر آپ دیکھو کہ آپ کی زندگی میں وہ ہیں تو خدا طاقت آپ کو دے سکتا ہے تاکہ آپ ان کو برباد کر دیں، ان طاقتوں کو ختم کر دیں، وہ طاقتیں آپ کو نہ ختم کر دیں کہیں۔ اگر ان کو ہم ختم نہ کریں تو وہ ہمیں ختم کر دیں گی۔ یہ غلطیوں کے نام کا خط ہے، اس میں ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے ہاں۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، وہاں بتایا نا جسم کے کاموں کو نیست اور نابود کرتے ہیں، تو وہ جسم کے کون سے کام ہیں جن کو برباد کرنے کے لیے طاقت آ جاتی ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے؟ جہاں محبت آئے گی وہاں طاقت بھی آئے گی ایک۔ وہ طاقت کیا ہے؟ جسم کے کام تو ظاہر ہیں، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی،
بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند اگر یہ اندر ہوں گی تو ہم کبھی بھی خدا کی نزدیکی میں نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن جہاں خدا کی محبت اتری، ایک اور تبدیلی پیدا ہو جاتی، طاقت آ جاتی، پہلے نہیں تھی۔ ہم ان چیزوں کے بس میں تھے، ہم گناہ میں پھنسے ہوئے تھے، گناہ کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ جہاں اس کی محبت کا تجربہ ہوا، ایک نئی پیدائش ہوئی اور خدا کے ساتھ ایک محبت بھرا رشتہ ہوا، تو وہ طاقت ایسی دے دے گا، جو چیزیں ہم کو خدا سے دور کرتی ہیں ہم انہیں ختم کر سکتے ہیں۔ ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں، دوسرا کرنتھیوں ہے اور اس کا 10واں باب ہے۔ وہاں یہ اتنی پیاری بات ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، اور خدا مجھ پر رحم کرے میں ان باتوں کو بھول نہ جاؤں، کیونکہ ابھی سفر پتہ نہیں کتنے دن رہ گیا، بہت زیادہ تو نہیں ہے میرا وقت، خدا کا شکر ہو مجھے تیاری کا وقت ہے، میرا گھر جانے کا وقت بہت نزدیک ہے، اسے طاقت مانگ مانگ کے میں آپ کو کلام سناتا ہوں۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہوا، کیونکہ اگر ہم جسم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو مریں گے۔ وہاں لکھا ہوا، یہاں بتا رہا اگرچہ ہم زندگی گزارتے ہیں اس جسم میں، مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ بڑی زبردست طاقت ہے خدا نے جو دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم تصورات، امیجینیشنز، جو وچار پیدا ہوتے ہیں، تصورات، اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ڈھا دیتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا، ڈھا دیتے ہیں ان چیزوں کو، ان طاقتوں کو توڑ مروڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ جتنی چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں ہم کو پتہ لگ جاتا ہے خدا کی محبت کے ساتھ ہمارے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، رکاوٹ ہو رہی ہے، پتہ لگ جاتا ہے۔ آنکھ میں کوئی ہاتھی تھوڑی گرتا، تھوڑی سی چیز بھی گر جائے تو آنسو آتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ایماندار جس کا خدا کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، ان میں سے کوئی بھی گندی چیز کو گندا خیال آئے گا اندر پریشان ہو جائے گا وہ، اور وہ ان کو ڈھائے گا، طاقت دے دیتا۔ یہ زبردست طاقت، تبدیلی ہے، خدا سے محبت، بدی پر غالب آنے کی طاقت، یہ خدا بخشتا اپنے لوگوں کو۔ یہ خدا کی زبردست روحانی طاقت ہے، یہ آپ کے لیے ہے، سب کے لیے۔ جسے بھی یسوع مسیح کے پیار کا تجربہ ہوگا اس کی زندگی میں یہ چمتکار ضرور ہوگا، وہ محبت کرنے لگے گا، اور جو بدی اندر ہے اسے کوٹ کوٹ کے پھینکنے لگے گا، برباد کرنے لگے گا۔ بدی اندر لوگوں کو نہیں برباد کرتا، وہ کسی گناہگار ایسے مار دو، گناہگار تو مر گیا، بدی تھوڑی مری ہے، جھوٹ تو نہیں مرا، جو گندا کام اس نے کیا تھا وہ تو ویسے کا ویسے ہی، اور وہ ہمارے اندر ہوتا۔ یہ تبدیلی ایسی ہوتی ہے، محبت ہو گئی خدا سے، جن چیزوں سے خدا کو نفرت ہے ان سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے، ان کو برباد کرنے کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت پیاری چیز ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ جس کو خدا کی محبت کا تجربہ ہوا ہے، یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے خدا کی محبت آئی ہے، ایک نئی قسم کی طاقت آ گئی ہے، ایک اور چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے۔ ہر ایک انسان اپنے لیے جیتا ہے، اپنی خدمت کروانا چاہتا ہے۔ کہتے تو ہیں خدا پرست، خدا پرست کوئی نہیں ہوتا، اپنی ذات سے انسان خود پرست ہوتا ہے، طاقت حاصل کرتا ہے کہ لوگ اس کی مانیں، اس کی، یہ بالکل تبدیلی ہو جاتی، وہ خدمت کرنے لگتا ہے۔ جس کو خدا کے پیار کا تجربہ ہوا ہے، اس کی محبت دل میں آ گئی ہے، بدی سے نفرت ہو گئی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی خدمت نصیب ہوتی ہے۔ معلوم نہیں آپ کے پاس کون سا خدا کا دیا ہوا انعام ہے، عطیہ ہے، اسی کو پاک روح استعمال کرے گا، ورنہ شیطان کرتا ہے اس کو استعمال ہمیں برباد کرنے کے لیے، دوسروں کو برباد کرنے کے لیے۔ یہاں لکھا روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا پوتر آتما جب کام کرے گا، پاک روح، تو آپ کی زندگی دوسروں کے لیے مفید ہوگی،
ورنہ مضر ہوگی، دکھ پہنچانے والی ہوگی زندگی، ہوتا ہی ہے۔ لیکن جہاں یسوع مسیح آیا اندر، تبدیلی آئے گی، پریورتن، پیار آ جائے گا، طاقت آ جائے گی گناہ پر فتح پانے کے لیے، بدلنا شروع ہو جاتا ہے انسان، منع کرنے لگتا نہیں، اب نہیں میں یہ کروں گا، میں نہیں ایسا کہہ سکتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی خدمت خدا دے دیتا ہے، وہ خدمت کرنے لگتے، بڑی بڑی پیاری خدمت کر رہے ہیں لوگ، اس کے بارے میں دیکھیں گے ابھی۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ سن رہے ہیں نا خدا کا کلام؟ میں اس پر بھروسہ کر کے اس کا پیار بھرا کلام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خدا کا پاک روح آپ کو ایسی توفیق دے گا کہ اس بات پر آپ سوچیں گے، اتنا پیار خداوند آپ کو کرتا ہے، وہ پیار یسوع مسیح میں ہے، اور جو اسے قبول کرتے ہیں، اس کے پیار کو قبول کرتے ہیں، تو وہ پیار ایسا ہے کہ وہ آپ کو بدلنا شروع کرے گا۔ آپ اس کا پیار قبول کرو، وہ کام کرنے لگے گا آپ کی زندگی میں، آپ کو بدلنا شروع کر دے گا، بدلنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد ہم شیخی مارنا شروع کر دیں، جی میرے جیسا روحانی کوئی اور آئی ہی نہیں، میں ہی ہوں جو یسوع مسیح کو جان گیا ہوں، میں جان گئی ہوں، باقی سب جہنم میں جا رہے ہیں کہ میں اکیلی ہوں۔ اس قسم کا پاگل پن نہیں ہوتا یہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک عجیب قسم کی محبت اتر آتی سب کے لیے، کوئی فرق نہیں رہتا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک زبردست طاقت ایسی تبدیلی پیدا کرتی ہے کہ ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے یہ بات میری زندگی، جھوٹ بولتا ہوں میں، یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے غصہ بڑی جلدی آ جاتا، میری لینگویج بہت گھٹیا ہے، بہت بری زبان، گالی دینا تو اچھی بات نہیں ہے، یہ نفرت کرنا تو یہ اچھا نہیں ہے، میرے اندر کہاں سے آ گئی؟ آپ کو طاقت دے دے گا۔ یہ شریعت کی بات نہیں ہے، یہ طاقت کی بات ہے جو وہ دے دیتا ہے۔ تبدیل ہوں گے آپ، طاقت آ جائے گی آپ کے اندر۔ پھر ایک اور چیز ہے، لکھا ہے کہ خدمت بخشتا وہ ہر ایک کو۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کسی کا تعلق خدا کے ساتھ ہو، اس کے اندر اس کی محبت ہو، خداوند یسوع مسیح کا روح سے بدل رہا ہو، تو وہ اپنے لیے جیے۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جو بھی خدمت خداوند آپ کو دے گا، وہ آپ اپنے لیے نہیں کریں گے کہ میں یہ خدمت کروں گا تو خدا مجھے یہ دے دے گا، میں خدمت کروں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، میں خدمت کروں گا تو مجھے مکتی ملے گی۔ نہیں، یہ وہ نہیں، مکتی تو اس نے دے دی آپ کو۔ یہ خدمت اس لیے ہے کہ چونکہ آپ اس کے پیار کے بس میں آ گئے ہو، اب وہ آپ کو ایسا استعمال کرے گا کہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے جو بھی خدمت کریں اس سے فائدہ ہوگا، انہیں فائدہ ہوگا۔ کسی کو کوئی خدمت دے دیتا ہے، کسی کو کوئی خدمت ضرور دیتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا کا پاک روح، خدا یسوع مسیح کی محبت، اس کے پاک روح کی طاقت کام کر رہی ہو تو وہ اپنے لیے جیے، اس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے خداوند میرے اس بدن کو تو کیسے استعمال کرے گا؟ وہ دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کرے گا آپ کو۔ کتنا پیارا انتظام ہے خدا کا۔ یہ ہے وہ تبدیلی جو خدا کر دیتا ہے۔ آپ کو بدل رہا وہ، آپ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، دوسروں کو بھی بتاؤ، ان کا بھی بھلا ہوگا۔